مرکز خدمت خلق کے تحت مسجد شمس الحسن کی تعمیر و تزئین نو کا باوقار انداز میں عزیز دکن قادم قوم ملت حضرت حافظ شاہ محمد عبد المقتدر صاحب قریشی چشتی صابری دامت برکاتہم العالیہ کی امامت میں نماز مغرب کے ساتھ افتتاح عمل میں آیا۔ پرشکو عمارت دیکھنے کے قابل ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے بحیثیت مہمان خصوصی اس تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر منعقدہ ایک عالیشان تقریب میں وزیر داخلہ محمد محمود علی کو جہاں حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم کے دست مبارک سے اتحاد ملت ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا، وہیں اللہ کے گھر کی توسیع و تزئین نو میں اپنا گراں قدر تعاون اور اہم کردار ادا کرنے والی شخصیت محمد معراج الدین چشتی صابری کو حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم اور وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہاتھوں اسلامی تاریخ کے عظیم صحابی خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے فروغ اسلام اور رفاہی خدمات کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنا مال و متاع قربان کر دیا تھا، کے نام سے موسوم حضرت سیدنا عثمان غنی ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا اور انہیں شایہ پہناتے ہوئے ان کی بکثرت گل پوشی کی گئی، جبکہ حضرت حافظ صاحب اور وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہاتھوں مسجد کی تعمیر میں محمد معراج الدین چشتی صابری کے گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کی غرض سے ان کی خدمت میں مریدین حضرت حافظ صاحب کی جانب سے سپاسنامہ پیش کیا گیا اور تہنیتی اشعار پر مشتمل تحفہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر جانشین و شہزادہ پیر طریقت عزیزم عبد الغفور مصدق صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدرآباد کی تاریخی یادگار گنگا جمنی تہذیب کی علامت چار مینار کا مومنٹو پیش کیا۔ اس موقع پر برادران معراج الدین چشتی صابری، محمد فخر الدین چشتی صابری، محمد صلاح الدین چشتی صابری کے علاوہ محمد عبد الرحمن چشتی صابری، محمد جمیل الدین چشتی صابری، محمد اظہر الدین چشتی صابری، عفت النساء اور محمد منہاج الدین چشتی صابری کی بھی گلپوشی کرتے ہوئے حضرت حافظ صاحب نے اس خاندان کو بھرپور دعاؤں سے نوازا اور ان کی دنیا و آخرت میں کامیابیوں کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر روزداروں کے لیے دعوت افطار کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ TRS قائدین محمد منیر الدین، خواجہ بدر الدین اور محمد محبوب نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ افطار پارٹی میں اور خاص طور سے مسجد کی ابتدا میں آج میں حافظ صاحب قبلہ صاحب کے پاس آیا ہوں اور ان کی جو مسجد ہے وہ اس کا عمل میں لایا گیا، مطلب اس کی تعمیر اور ایک فلور کا اضافہ کیا گیا۔ ہمارے معراج صاحب جو ہے چشتی صاحب نے بہت تعاون کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں حافظ صاحب کے پاس جب بھی آتا ہوں تو میں سن کر بہت خوش ہوتا ہوں کہ اگر کہیں گنگا جمنا تہذیب سمجھ میں آتی ہے تو حافظ صاحب قبلہ کے پاس اور جو درس دیا جاتا ہے اس کا درس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ میں بہت سے علماء سے ملا ہوں، بہت سے لوگوں کے پاس جاتا ہوں، میں جب حافظ صاحب قبلہ کے پاس آتا ہوں تو مجھے بڑا سکون نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں سارے لوگوں کا درد بھرا ہوا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ساری قوم کے لوگ ہمارے پاس، چاہے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، سارے کے سارا خوشحال زندگی گزارے، امن کی زندگی گزارے۔ اور یہ ایک ایسا خدمت خلق کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں سینٹر ہے۔ میری اللہ سے یہی دعا ہے ایسے سینٹر سارے ہندوستان میں ہونا چاہیے، جہاں پر سارے لوگوں کے ساتھ ایک ساتھ سلوک کیا جائے اور انہیں اچھی تعلیم دی جائے۔ حافظ صاحب قبلہ ایک بڑے نیک انسان ہیں اور ہمیشہ عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کو اچھا درس دیتے ہیں۔ میں بہت جگہ جاتا ہوں، لوگ اپنے اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں اور حافظ صاحب قبلہ سارے ہندوستان میں رہنے والوں کی بات کرتے ہیں، ان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اور ساروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آج ہمارے پاس سرپرستی ان کی سرپرستی کی وجہ سے یہاں جتنے لوگ آتے ہیں بہت اچھا ایک سبق لے کر یہاں سے جاتے ہیں، وہ سارے ہندوستان میں پھیل کر ہر جگہ اپنے جس طرح حافظ صاحب قبلہ انہیں تربیت دیتے ہیں اسی طرح سے کام کرتے ہوئے گنگا جمنا تہذیب کو فروغ دیتے ہیں۔ مجھے جب یہاں آتا ہوں خدمت خلق، حقیقت میں صحیح خدمت خلق یہیں ہوتی ہے۔ میں حافظ صاحب قبلہ کا دل کی گہراؤں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور حافظ صاحب قبلہ کے ایک صاحبزادے جو اللہ تعالیٰ انہیں نورانی بہت نور دیا ان کے چہرے پر بھی، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہوں بھی حافظ صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت آگے بڑھا۔ جتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنی اپنی پریشانی لے کر، صرف حافظ صاحب قبلہ سے پانی پر پڑھتے ہیں، وہ پینے کے بعد شفایاب ہوتے ہیں۔ اور کئی لوگ مجھے بتاتے ہیں یہاں پر کہ ایسے بیمار ہو گیا تھا، میں ایسی تکلیف میں تھا حافظ صاحب کے علاج کی وجہ سے، اور حافظ صاحب کسی قسم کا علاج نہیں کرتے، پانی پر پڑھ کے دعا دے کرتے ہیں۔ اور میں یہی چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں یہاں سے شفایاب ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ حافظ صاحب کا خاص طور سے ہم تلنگانہ کے لوگ خوش نصیب ہے حافظ صاحب جیسے لوگ یہاں پر ہیں، جو لوگوں کے لیے خدمت خلق کے ذریعے ان کو ہر طریقے سے دینی بھی تعلیم دی جاتی ہے، خاص طور سے جو بیماریوں میں مبتلا انہیں بھی شفا ہوتی ہے، اور ایک نیک زندگی گزارنے کا جو راستہ ہے، ایک عملی راستہ، جس طریقے سے ہم اس کنٹری میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں ہر کلر کے، ہر خوشبو کے پھول یہاں پر ہے۔
हाफिज़ साहब उन सब के लिए दुआ करते हैं और सारे के सारे अच्छे रहें और अच्छी तरीके से मिल जुल कर रहें, प्यार मोहब्बत से रहे। ये हाफिज़ साहब की तालीम है। और ख़ास तौर से मैं तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी से वाबस्ता हूँ। यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी उसी तरह दुआ करते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है, हमेशा कहते हैं सेकुलरिज्म के लिए। आज हिंदुस्तान के हालात जहाँ जहाँ भी कुछ ख़राबी हो रही, उसके लिए हमारे सीएम साहब कहते हैं कि सब मिलजुल कर रहे, प्यार मोहब्बत से रहे। और हमारा तेलंगाना स्टेट बनने के बाद एक भी छोटा भी दंगा फिसाद नहीं हुआ और सब हम प्यार और मोहब्बत से रहते हैं और अमन से रहते हैं। सारे हिंदुस्तान में जो लोग हमारे स्टेट में आते हैं देख कर कहते हैं कि इस स्टेट में बिल्कुल अमन है, लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। मैं समझता हूँ हमारे हाफिज़ साहब क़िबला हमारी सरज़मीन पर है, इसी के लिए भी हम लोग और प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। और हमेशा हाफिज़ साहब क़िबला हमारे सीएम साहब के लिए दुआ करते हैं और सीएम साहब के साहिबजादे KT रामाराव साहब के लिए हमेशा दुआ करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। जो अच्छा हुक्मरान होता है उसके लिए हमेशा दुआ करना हम सब पर फ़र्ज बनता है। वो बताने वाले कोई हैं, हमारे हाफिज़ साहब क़िबला है, मैं उनका दिल की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ।